اس کی گود میں سر دیتے محیط خان نے سسکی بھری۔ اس نے تو سنا تھا کہ مرد نہیں روتے، لیکن سامنے موجود مرد تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ سردار کا بیٹا آج ادنا سی عام سی لڑکی جو اس کی شریک ہاتھ تھی اس کے سامنے رو پڑا تھا۔ اس نے جانا کہ دولت معنی نہیں رکھتی، دولت سے ہم کبھی خوشیاں نہیں خرید سکتے۔ محیط، اس نے اس کے بالوں میں جھجکتے ہوئے انگلیاں چلائیں۔ محیط خان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اپنی آنکھوں پر رکھا تو وہ تو پتھر کی ہو گئی۔ ہاں، یہ محیط خان تھا جس کی ایک دھاڑ پر پورے علاقے کو خاموش کر دیتی تھی، جس کے ایک اٹھتے قدم سے لوگوں کے سر عزت سے جھکتے تھے، جس کے آگے علاقے کے سردار رفیق خان بھی خاموش ہو جاتے تھے، جس کے آگے اس کا بڑا بھائی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت بننا تھا، اس نے مجھے ضد بنا لیا، میں مل گیا اسے اور اس نے مجھے توڑ دیا۔ مجھے وہ اپنی شریک ہاتھ کے سامنے کھل گیا۔ محیط خان خاموش ہوا تو وہ منتظر رہی کہ شاید وہ کچھ آگے بولے، لیکن خاموشی چھائی رہی۔ اسے لگا وہ سو گیا ہے۔ اس نے جھجکتے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تو محیط نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹتی کہ اس سے پہلے ہی محیط اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر جھکا چکا تھا۔ اس کے سلکی بال ان دونوں کو ڈھکے ہوئے تھے۔ محیط خان نے اس کی اٹھتی گرتی نظروں کا یہ منظر دیکھا تو مہت رہ گیا۔ کیا کوئی عورت اتنی دلکش بھی لگ سکتی ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں وہ سب بھولتا اسے خود پر مزید جھکاتا چلا گیا۔ جوتے اتارو میرے، اس کے بعد کھانا گرم کر کے لاؤ۔ 1000 بار کی بکواس لگتا ہے سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ جی میں۔ اوف جلدی کرو۔ وہ قریب آئی اور جھک کر اس کے جوتے اتارے جو وہ خود اتار سکتا تھا، لیکن اس کے لیے بیوی اس کی زرخیز غلام جیسی تھی۔ مسئلہ جوتے اتارنے میں نہیں تھا، تکلیف دہ عتیق آمیز لہجہ تھا۔ جوتے اتار کر سائڈ پہ رکھے تو وہ اٹھ کر فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ اس نے جلدی سے تولیہ اور کپڑے نکالے کہ 1 منٹ کی تاخیر اسے سزا دلوا سکتی تھی۔ کپڑے نکالنے کے بعد اس کا رخ باورچی خانے کی طرف تھا۔ دوپٹہ کندھوں پر جھول رہا تھا کیونکہ رات کی اس پہر حویلی میں کوئی نہ تھا، نہیں تو ایسے ننگے سر پھرنے کی کہاں اجازت تھی بھلا انہیں؟ سب اپنے اپنے کمروں میں دب کے سو رہے تھے کیونکہ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اس نے کھانا گرم کر کے نئی چپاتی ڈالی کیونکہ اس گھر کے مرد پہلے سے بنا کر رکھی گئی چپاتی کھانا جرم سمجھتے تھے۔ رات کے 1 بجے وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی کہ تبھی مین ڈور کھل کر بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے جھٹ سے دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ اس گھر کے مرد ہی اس وقت آ سکتے تھے۔ اوہ حویلی اور اس کی راتیں۔ محیط خان پورے ٹھاٹھ سے اندر داخل ہوا تھا، پھر کچن میں کسی وجود کو کھڑا دیکھا، ٹھٹکا۔ وہ جانتا تھا وہ کون ہے، لیکن کیا فرق پڑتا تھا اس کی ذات پر؟ کافی کی شدید طلب تھی، لیکن وہ اس گھر کی عورتوں سے کم ہی مخاطب ہوتا تھا سوائے اپنی ماں کے۔ چھوٹا تھا اور سرپنچ کا بیٹا تھا تو انا تو کوٹ کوٹ کر بھری تھی اس میں۔ کمرے میں جاتے ہی ایک نظر کمرے پر ڈالی جو اس کی ماں حضور نے صاف کروا دیا تھا کیونکہ صبح ہی وہ وقت پر نہ ملنے پر کافی میں موجود الماری کا دیوار گرا آئینہ توڑ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی نمبر ڈائل کیا جو فوراً اٹھا لیا گیا۔ آ کر کافی بناؤ کمرے میں۔ فون کھٹاک سے بند ہو گیا تھا۔ اسے پتا تھا اگر 10 منٹ میں سیفی اس کے کمرے میں کافی لیے حاضر ہوگا۔ سیفی 20 سالہ نوجوان تھا جو گارڈ کا بیٹا تھا۔ اسے خاص طور پر رشید خان نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس کی روٹین کوئی نہیں جانتا تھا۔ خیر نہا کر باہر نکلتے ہی کافی اور سیفی دونوں موجود تھے۔ سو تو نہیں گئے تھے؟ جی وہ کل سے روٹین چینج کر لو۔ سیفی کو اس نے مشورے سے نوازا تو وہ جی کہہ کر پلٹ گیا۔ محیط خان کہاں اور کسی کے لیے بدل سکتا تھا؟ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اکیلا خود کے لیے کافی ہے۔ اپنی زندگی وہ اپنے طریقے سے جی رہا تھا، ہر فکر سے آزاد۔ یہ دنیا پیسے سے چلتی اور دولت اس خاندان کے پاس بے بہا تھی۔ آخر اس پورے علاقے کے سردار تھے وہ۔ اسے لگتا تھا اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن زندگی اسے بہت جلد غلط ثابت کرنے والی تھی۔ وہ کھانا گرم کر کے لائی تو وہ نہا کر نکل چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے کھانا نکال کر دیا اور خود فریش ہونے کے لیے جانے لگی۔ رکو، میں نے بولا ہے جانے کو۔ تہذیب نہیں سکھائی تمہیں کسی نے کہ شوہر کے پاس بیٹھ کر پوچھو کہ اور کیا چاہیے؟ تہذیب کی بات سامنے بیٹھے شخص سے سننا اسے گالی سا لگا۔ خیر وہ آج پہلی بار بھولی تھی اس سے یہ جملہ سننا، اور کچھ چاہیے، اور آج ہی وہ طعنہ دے چکا تھا۔ وہ میں بھول گئی تھی آج، اس نے لب کچلتے ہوئے کہا۔ تو مطلب روز تم پوچھتی ہو؟ جی بس آج بھول گئی۔ شاہ نواز خان سامنے موجود تمام پلیٹس اور گلاس کو ہاتھ مار کر گرا چکا تھا۔ کمرے میں شناکی کی آواز گونجی تھی اور پھر گہرا سکوت چھا گیا۔ اس نے آنکھیں میچی۔ وہ کھڑا ہوا اور لمبے ڈنگ بھرتا اس کے پاس آیا۔ تم مجھے غلط ثابت کرنا چاہتی ہو؟ پیچھے سے بال مٹھی میں بھرتے ہوئے کہا۔ نہیں تو تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو خوش نہیں رکھ پاتی۔ آنکھوں سے کچھ موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ ماں ہوتی تو تمیز سکھاتی نا اور بتاتی کہ شوہر کے سامنے کیسے پیش آنا چاہیے۔ اس کے کلائی کو موڑ کر پیچھے کمر کے ساتھ لگائی۔ معاف شش۔ پھر اس کے ہر عمل سے اسے لگا کہ وہ مر جائے گی۔ یہ جان لو کہ زندگی سب کی حسین نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا شہر
پہاڑوں کے بیچوں بیچ جہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے ہی آتے تھے۔ بہت کم آبادی تھی یہاں۔ اس چھوٹے سے گاؤں جیسے شہر کے سردار تھے حشیم خان، کیونکہ یہاں کی ساری زمینیں ان کے باپ دادا کی تھیں اور اب انہوں نے یہ زمینیں لوگوں کو آباد کرنے کو دی تھی۔ ان کے دو ہی بیٹے تھے، بڑا بیٹا شاہ نواز خان اور چھوٹا محیط خان۔ ایک ہی بھائی تھے دراب خان، ہی ان کے پاس ہی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ وہ سبھی سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے، کیونکہ یہ خصلت انہوں نے اپنے باپ اور دادا سے چرائی تھی۔ لیکن حشیم خان جو کہ سب سے بڑے تھے اور سردار تھے، تو دھاک انہی کی تھی۔ یہاں ہر گاؤں جیسے رواج نہیں تھے، یہاں ہر سہولت موجود تھی۔ لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکتی تھی، نوکری بھی کر سکتی تھی، لیکن شادی کے بعد چلنا انہیں اپنے خاوند کے حساب سے ہی تھا۔ چاہے کوئی بات ہوتی، کوئی میاں بیوی کے معاملے میں نہیں بولتا تھا۔ عورت کو دوپٹہ اوڑھنا، ہر حال میں پردہ کرنا ان پر اور ان سے ہر منسلک مرد پر تھا۔ نیز کے کہنے کو ہر طرح کی آزادی تھی، لیکن کچھ جو عورتوں کو کھٹکتا تھا اور وہ تھا مردوں کے معاملے میں نہ بولنا، مردوں کی ڈومیننس نیچر۔ وہاں کا ہر مرد سمجھتا تھا کہ وہ بہترین ہے، انہیں مردوں کے معاملے میں یا ان کے آگے بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ حویلی نہ تو زیادہ بڑی تھی، نہ زیادہ چھوٹی، نہ افسانوی کہانیوں کی طرح حد سے زیادہ خوبصورت۔ وہ شہر ہی اتنا خوبصورت تھا کہ وہاں کا ہر چھوٹا سا گھر پہ خوبصورتی کی مثال آپ تھا۔ سرخ اینٹوں سے بنی وہ حویلی دورپار شہر میں تھی۔ ایک میں سردار حشیم خان اپنی بیوی، بڑے بیٹے، بہو اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے، اور ایک میں دراب خان اپنی بیوی نازیہ خان اور بیٹا فاضل خان اور ایک بیٹی عالیہ خان کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ ایک بیٹھک تھی جہاں ہر فیصلہ لیا جاتا تھا۔ ویسے تو سردار حشیم خان نے لوگوں کو آزادی دے رکھی تھی، لیکن پھر بھی لوگ ان سے ان کی رائے ضرور مانگا کرتے تھے، اور بیٹک کسی سنگین مسئلے پر ہی لگا کرتی تھی۔ سردار کے دونوں بیٹے باہر سے تعلیم حاصل کر چکے تھے، اور گھر کی بیٹی بہو نے شہر کے کالج سے ہی گریجویشن کیا تھا۔ سردار حشیم کی بہن فضیلہ خان بھی ساتھ میں موجود حویلی میں قیام پذیر تھیں، جن کی شادی سردار حشیم خان کے دوست جبار خان سے ہوئی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی عین خان سردار حشیم کے بڑے بیٹے کی بہو تھی۔ چھوٹی بیٹی مہرین خان شہر میں مقیم اسکول میں نوکری کرتی تھی۔ زندگی کو دکھنے میں کافی پرسکون تھی۔ حویلی میں آج سب جمع تھے، کیونکہ سردار حشیم خان کا چھوٹا بیٹا واپس آ رہا تھا ولایت سے تعلیم حاصل کر کے۔ اگر سردار حشیم خان ان کی زوجہ سے پوچھا جاتا کہ انہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے، تو وہ بے دھڑک محیط خان کا نام لیتے۔ محیط شاہ نواز سے 7 سال چھوٹا تھا، اور انہوں نے بہت منتوں مرادوں سے اسے پایا تھا، کیونکہ زیب خان کی طبیعت کافی خراب رہتی تھی اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن پائیں گی۔ لیکن انہوں نے یہ امید نہیں چھوڑی تھی، اور 7 سال بعد ان کی گود میں محیط خان آیا تھا۔ ان دونوں کو کوئی بولتا کہ اپنا آپ لٹا دیتا، وہ اس سے بھی درگنا کرتے۔ محیط خان میں ان کی سانسیں اٹکی تھی۔ شاہ نواز سے بھی محبت تھی، لیکن وہ کافی اکڑ طبیعت کا مالک تھا، کسی کی نہ سننے والا۔ کبھی زینب خان حیران ہوتی کہ کیا واقعی وہ ان کا خون ہے، ان کی یہ تربیت تو نہیں کی تھی انہوں نے۔ وہ وہی کرتا تھا جو چاہتا تھا۔ وہ بہت سی ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھا کہ سردار حشیم خان سے اکثر اس کی جھڑپ ہو جاتی تھی، لیکن وہ سب انسنا کر دیتا۔ یہ وجہ تھی کہ وہ محیط سے حد سے زیادہ قریب ہوتے چلے گئے تھے۔ اگر وہ کہتے رات 1 ہے تو محیط بھی ان کی بولی بولتا تھا، لیکن وہ اپنی ہر بات سردار سے منوا بھی لیتا تھا۔ ایسی کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں رہی تھی جس پر اس نے ہاتھ نہ رکھا اور اس کے باپ نے اسے نہ دلوائی ہو۔ وہ الماری صاف کر رہی تھی کہ دروازہ کٹاک سے کھل کر بند ہوا۔ وہ وہیں نشے میں جھولتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتا، عین نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا۔ اسے چھوڑو، وہ اسے دھتکارتا خود سے دور کرتا ہوا بولا، میری تو ساری زندگی حرام ہو گئی جب بھی تمہاری شکل دیکھتا ہوں۔ افسوس ہوتا ہے خود کی قسمت پر۔ وہ لڑکھڑایا۔ عین نے آگے بڑھ کر اسے پھر سے تھامنا چاہا۔ کہاں نہ دور رہو۔ اب کہ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں اپنے سرخ آنکھیں گاڑتا ہوا بولا تو وہیں رک گئی۔ ابا نے میرے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، تم جیسی کو میری جھولی میں ڈال کر۔ شاہ نواز خان جسے دیکھ کر لڑکیاں اب بھی ہائے بھرتی ہیں، وہ تم جیسی کے حصے میں آ گیا۔ خوش قسمتی ہے تمہاری۔ عین نے آنکھیں میچی۔ خوش قسمتی؟ کیا واقعی خوشی لفظ اس کی زندگی میں کہیں تھا کیا؟ عین، جس کا مطلب ہے بہار۔ لیکن تم نے تو میری زندگی کو آ کر عذاب کر دیا، وہ چیخا اور ساتھ ہی پڑا۔ عین نے ڈر کر ہاتھوں کی مٹھی دبائی۔ لیکن نہیں، کہنے کو تو تم بھی حسین ہو۔ وہ پل بھر میں اپنا لہجہ بدلتا ہو گیا بولا۔ عین نے سہمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف آ رہا تھا۔ عین نے دل میں شدت سے دعا مانگی کہ کاش یہ منظر بدل جائے اور وہ کہیں غائب ہو جائے۔ اس کے نزدیک آتا اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی میں گھمانے لگا۔ بیوی کو حسین ہی ہونا چاہیے، وہ نشے میں نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ تم خوبصورت ہو عین ڈارلنگ، بے حد خوبصورت، یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں اب تک اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کو ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ اس نے شدت سے دعا مانگی کہ کاش یہ اسے حسن نہ ملا ہوتا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لاتا بیڈ پر بٹھانے لگا، لیکن وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اس کے ساتھ ہی وہ بیڈ پر گر پڑا۔
تو چلو آج این ڈارلنگ کے حسن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس پر جھکا تو وہ سسکنے لگی، نہیں دور رہو۔ بے شک وہ محروم تھا، اس کا شوہر تھا، لیکن تھا تو نشے میں۔ اس کا تمیز گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ ایک نشے میں ڈوبے شخص کو اپنی قربت سے پگھلانے کا۔ این نے اس سے اپنے ہاتھ چھوڑا جس پر اس کی سخت گرفت کافی سخت تھی۔ مجھے منع کرو گی تم، تمہاری یہ ہمت؟ ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ چکا تھا۔ شادی کے بعد نہ جانے کتنی دفعہ یہ تھپڑ تھا جو اس نے کھایا تھا، لیکن مزاحمت اب بھی جاری تھی۔ کچھ باتیں عورت کے ناک کو ٹھیس پہنچاتی، ان میں سے ایک بات ان کے لیے یہ بھی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی قربت کے اس کے نشے میں ہونے پر نہیں بخشنا چاہتی تھی۔ ان کی مزاحمت بڑھتی جاتی، شاہنواز بگڑتے تیور لیے اس پر جھکا۔ وہ رات بھی کئی راتوں کی طرح واش روم میں سسکتے گزری تھی ان کی۔ یار اب کیا میری زندگی میں سکون نہیں لکھا تو نے؟ موہت خان کے آنے پر ہر طرف ایک شور برپا تھا۔ حویلی میں ایک شاندار جشن کل رات منایا گیا تھا، پورے شہر میں کھانا بانٹا گیا تھا۔ سردار ہاشم خان کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اب بھی کھانے کی میز پر وہ بار بار اس سے کچھ نہ کچھ کھانے کو پیش کر رہے تھے۔ شاہنواز نے اپنے باپ اور بھائی کے اس پیار کو بیداری سے دیکھا۔ عورتیں سر جھکائے کھانا کھا رہی تھیں۔ میز بے شک ایک تھی، لیکن عورتیں ایک طرف اور مرد ایک طرف بیٹھے تھے۔ بابا میں کھانا کھا رہا ہوں، آپ بھی کھائیں، دیکھیے کتنے کمزور ہو گئے۔ موہت خان کی گمبھیر آواز ہال کمرے میں گونجی، سردار کا کہکا گونجا، اور پھر وہ بڑی دلجمی سے ناشتہ کرنے لگے۔ مجھے ایک گھوڑا لینا ہے بابا سائیں، پورا تبل تمہارا ہے میرے شیر، جو چاہے جو سا بھی لے لو۔ نہیں ان میں سے نہیں تو پھر میں ایک پسند کر چکا ہوں اور مجھے وہی لینا ہے۔ اس کی یہی ضد تو سردار ہاشم خان کو پسند تھی۔ کتنے کا ہے؟ 2.5 لاکھ۔ 2.5 لاکھ تو میں اپنے بیٹے پر ابھی سے وار کر دوں، انہوں نے فخر سے کہا۔ کاش اس دولت سے آپ کوئی خوشیاں بھی خرید پاتے، این نے ناشتہ کرتے سوچا۔ میں آج ہی خرید رہا ہوں، موہت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ شہر ہے تو میرا، انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ گھوڑا تو وہ خرید چکا تھا اور وہ جھیل کنارے رکا، اس کا دوست اس کے گھوڑے پر بیٹھنے کا شوٹ کر رہا تھا۔ مقابل کی ہنسی پر وہ ذرا ٹھہرا۔ نہیں، جو انیتا شاہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اور پہلی بار موہت خان نے کسی لڑکی کو خود سے مڑ کر دیکھا تھا۔ نہیں تو لڑکیاں اس کی ہی خود ہی گریدہ رہی تھی، لیکن آج وہ خود مڑ کر پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سفید پینٹ کے اوپر میرون جیکٹ پہنے، سر پر ٹوپی اور متناسب سراپا ہوش ربا حسن، سلکی بال تراشے ہونٹ جو اس وقت سرخ لپسٹک سے پوشیدہ تھے۔ پہلی بار کسی کے حسن نے موہت خان کو تذکیر کیا تھا۔ جو چیز انیتا شاہ کو پسند آ جائے وہ کسی اور کی ہو جائے، ممکن ہی نہیں۔ میں اپنی اتنا کسی کو نہ دوں، یہ تو پھر پسندیدہ شے کیا ہے؟ جو چیز میری ضد بن جائے تو حاصل کرنا مجھ پر فرض ہو جاتا ہے۔ وہ بال ڈھسل کر ایک ادا سے بولی تھی۔ موہت خان وہیں کھڑا اس کے ناطق خیالات سن رہا تھا۔ پہلی بار اس کے ہونٹ مسکرائے تھے کسی طرف نازک کی بات پر۔ موہت چلو شام ہو گئی ہے، اس کے دوست نے اسے متوجہ کرنا چاہا۔ تبھی انیتا شاہ نے اسے گھوڑے سے اترتے دیکھا تو اس کے تمام دوستوں نے ساتھ آہیں بھری تھیں۔ انیتا نے دلچسپی سے دیکھا، جو آنکھوں پر شیر چڑھائے انہی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی دوستوں نے مارے خوشی کے اپنے بال وال ٹھیک کیے۔ ابیرا جاں بھی ناچتے ہوئے اس کی منتظر ہوئی، لیکن مخالف ان کی طرف ایک نظر بھی نہ دیکھتے ہوئے سائڈ سے گزر گیا۔ یہی ایٹیٹیوڈ انیتا شاہ کو اس کا گریزہ بنا گیا تھا، نہیں تو اس لڑکے کے آگے پیچھے خود پھرتے تھے اور وہ کسی کو منہ لگانا ہی پسند نہیں کرتی تھی۔ اتنی دور تک موہت خان کو نظروں کے حصار میں رکھا تھا۔ این بڑے حال میں داخل ہوئی جہاں سب عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ دوپٹہ اس نے سر سے اتار دیا تھا گرمی کی وجہ سے۔ اس کی ماں نے اس کے ماتھے پر لگی چوٹ کو دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ آج اس کی ماں اور بہن بھی وہیں موجود تھیں۔ مہر بھی جاب کرتی تھی، لیکن آج ان کا رات کا کھانا وہیں حویلی میں تھا۔ آپی یہ کیا ہوا ہے آپ کے ماتھے پر؟ چوٹ لگی ہے مہر، این نے سنجیدگی سے بتایا۔ چوٹ لگی ہے یا ملی ہے؟ مہر نے دوبارہ پوچھا۔ مہر، اس کی ماں نے ٹوکا۔ آپ مجھے کیوں چپ کروا رہی ہیں ماما؟ اپنی بیٹی سے اس کی تکلیف پوچھنے کے بجائے آپ آرام سے بیٹھی اور مجھے بھی خاموش کروا رہی ہیں۔ کیا تمہاری اس واولے کا کوئی فائدہ ہے؟ سب آواز اٹھائے تو اس شیطان سے انسان میں اتنی ہمت نہ ہے کہ وہ آپی پر ہاتھ اٹھا سکے بار بار۔ وہاں تمام عورتوں کے سر جھک گئے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، بالکل، لیکن مہر چپ ہو جاؤ، این نے تھک کر کہا۔ آپی آپ تو کم از کم اپنے لیے آواز اٹھائیں۔ مہر اس کے پاس آتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آنے والی تمام لڑکیاں بچ جائیں گی اس کے ظلم سے۔ نہیں، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا مہر، ہو سکتا ہے کہ اس گھر کے باقی مرد الگ ذہنیت کے مالک ہوں۔ آپی الگ ہوتے ہیں، لیکن تربیت اور خون تو ایک ہی ہے نا۔ خون تو سردار ہاشم خان کا ہے نا، جن کا رعب و دبدبہ ہے سب پر، تو کیوں نہ ان کے بیٹے پر بھی رکھیں سب۔ مہر جاؤ کچن میں دیکھ کر آؤ، کھانا تیار ہے تو خاصمان کو بولو میز لگائے، سب آتے ہی ہوں گے۔ زینب خان نے اسے کہا تو غصے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی سب عورتوں نے گہری سانس بھری۔ وہ جو غصے سے بورچے خانے کی طرف بڑھ رہی تھی، سامنے سے آتے فاضل خان کو نہ دیکھ پائی، اور نتیجہ زوردار تسام کی صورت ہوا، کیونکہ مخالف بھی
फोन में दर्द दिए हुए था। उसे देखते मेहर के मुंह के ज़ाबिये बिगड़ गए जो फाजिल खान ने फौरन नोट किए थे, और पेशानी पर सिलवटों का इजाफा हुआ था। देख कर नहीं चल सकते, ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? फाजिल खान ने आंखों से चश्मा हटाया। क्यों, तुमसे बात करने के लिए मुझे आदाब वाली क्लासेस लेनी पड़ेंगी? ये तुम क्या लगे रखी है? शोहर हूँ तुम्हारा, जुबान को थोड़ा लगाम दो। रुखसती अभी नहीं हुई है फाजिल खान। हो जाएगी, लेकिन बीवी तो मेरी ही हो ना, जरा ध्यान से। फाजिल खान ने इसकी बेखौफ आंखों में आंखें डालते हुए कहा। बदकिस्मती से, महर ने आहिस्ता से कहा और साइड से निकलने लगी, लेकिन मुकाबिल सुन चुका था। उसका हाथ थाम कर घसीटता हुआ उसे अपने कमरे में लाया। छोड़ो छोड़ो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हाथ छोड़ो मेरा। फाजिल खान ने दरवाजा बंद करके उसे दराजे के साथ लगाया। अब बोलो, क्या बोल रही थी? बदकिस्मती से तुम मेरे निकाह में हो। बदकिस्मती तो मेरी है, जैसे इतनी जुबान दराज औरत मिली है। ये सुनकर तो महर को फौरन ही पतंगे लग गए। कोई जबरदस्ती नहीं है, छोड़ भी सकते हो मुझे। फाजिल खान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसका रुख दरवाजे की तरफ किया। महर की कमर अब इसके सीने के साथ जुड़ी हुई थी। फाजिल खान अपने सिगरेट की राख तक किसी को ना दे। तुम तो फिर भी बीवी हो, उसके कान में फनकारा। छोड़ो, उसकी गिरफ्त में मचल रही थी, लेकिन फाजिल खान को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसकी मजामत बढ़ने लगी। फाजिल खान ने कंधे से, तुम जंगली हो, मेरे जंगलीपन का मुजाहरा आपने देखा ही कहाँ है मेरी बीबी? जिस दिन देखोगी ना, वो दिन और रात दोनों तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। फाजिल खान ने झटके से उसका चेहरा खुद के सामने किया। पहले तो जुबान चल रही थी मेरी बीबी, अब क्या हुआ? आई हेट यू, उसने दुर्दर्शी से कहा। तो फाजिल खान मुस्कुराया, पुरस्कार मुस्कुराहट, उसके आंसू। फाजिल खान ने मुट्ठियां बीची। क्या उसकी कुर्बत इतनी लाना थी कि उस लड़की के लिए वो सांस रोके बैठी थी? यही कुर्बत बुरी लग रही है ना तुम्हें? बहुत जल्द इसी से तुम्हारी जान लूंगा। करता हूँ आज ये बात फूफो से और बाबा से रुक सकती की। मुझे यही दोस्त मर्दों की पसंद नहीं, मैंने ने हकारत से कहा। और मुझे तुम्हारी ये जुबान दराजी, उसने दो बदूत कहा। छोड़ो, मुझे जाना है। अब की बार मैंने ने उसकी तरफ नहीं देखा। चली जाओ, वापिस यहीं आना है तुम्हें। और इसके चलने से आज़ाद होते ही वो भाग गई। तुमने सबको मेरी शिकायत लगाई है? वो जो रात को हाथों पर लोशन लगा रही थी चौंकी। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? लेकिन आज तुम्हारी बहन बहुत बोल रही थी मर्दों के बारे में। उठकर उसके करीब आया। ओह महर, वो भी बच्ची है। बच्ची है तो कुछ भी बकवास करती फिरेगी। वो जो ऊपर अपने कमरे में वालिद लेने जा रहा था, कमरे से आती आवाज़ों पर रुका। मैंने खान की सारी बातें वो सुन चुका था। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, एन ने डरते डरते कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे कमरे की बातों का बाहर इश्तिहार लगाती फिरो? शाहनवाज ने उसके बाल मुट्ठियों में जकड़े। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, तो उनको ख्वाब आया था। वो चोट, एन ने डरते डरते उसके चोट पर हाथ रखा। शाहनवाज ने हकारत से उसे देखा। तुम मुझे कितनी नापसंद हो, इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है तुम्हें एन खान? तुम ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हो मुझ पर। तुम्हें देखते ही एहसास होता है ज़िंदगी जहन्नम है मेरी। उसने उसे धिक्कारते हुए कहा। एन ने इतनी तज़लील पर आंखें मींची। तुम्हारी माफ़ी से क्या मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है? तुम्हें देखकर एहसास जागता है कि बाबा ने मेरे पर मोहित को फौकियत दी, तुम्हें मुझ पर थोप दिया, उसे बाहर जाकर अयाशी करने दी। मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ, तुम्हारी शक्ल देखकर। उसने एक ठोकर उसे रसीद की तो वो करे आई। फिर वो ऐसे 2-3 ठोकरे से मारता बाहर निकल गया। हिंद कितनी देर वहीं पड़ी रही। उस मार की आदत थी उसे। ऐसे कई लफ्ज़ वो रोज़ दिन रात उसकी छलनी करते थे। वह रोज़ ये सोचती थी कि क्या उसकी ज़िंदगी यही है। वो ना चाहते हुए भी अपने रब से शिकवा कर जाती थी। शाहनवाज उसका शौहर था, लेकिन उसको इससे मोहब्बत नहीं हुई थी कभी, और होती भी कैसे? उसने होने ही नहीं दी थी। उसे याद था कि वो 21 की हो गई तो बाबा उसका रिश्ता देखने गए थे, लेकिन सरदार हाशिम को कहाँ ये गवारा था कि इस घर की लड़की कोई बाहर जाती। उन्होंने अपने दोनों बेटों को इकट्ठा किया और मामला समझाया। दोनों ही राजी न थे, लेकिन सरदार हाशिम इन पर वादे कर गए कि इस घर की औरतें बाहर नहीं जाएंगी। मोहित खान ने साफ इनकार कर दिया। चंद दिनों बाद इनकी फ्लाइट थी, पढ़ने के लिए जाना था, और शाहनवाज तो हत्या से ही अकड़ गया। मोहित खान जा चुका था, अब सिर्फ शाहनवाज और फाजिल खान बचे थे। इन दोनों का निकाह महर से और आयन से पढ़ा दिया गया। शाहनवाज ने काफ़ी हंगामा किया, लेकिन सामने मौजूद सरदार हाशिम थे जिन्होंने उनकी एक नहीं सुनी थी। शाहनवाज को घर की औरतों से कोई सरोकार नहीं था। इसे शादी तो करनी ही नहीं थी। इसे लगता था इसे किसी औरत की जरूरत नहीं। इसकी नज़र में औरत जात हकीर थी, और ये बात उसने इन पर साबित भी कर दी थी। शराब और शबाब इसका पसंदीदा मशगला था। घर में किसी को मालूम नहीं था कि वो अपना वक्त किन चीज़ों में गुजार कर आता है। इनको देखकर उसे हमेशा नफरत होती थी, क्योंकि सरदार हाशिम खान ने मोहित को फौकियत दी थी इस पर, और उसे बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए, और इसे बांध दिया था ये जाने बगैर कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। मोहित और उसके दोस्त शहर के बड़े रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे, क्योंकि कल वापिस भी जाना था मोहित को, तो रात का डिनर उसकी तरफ से था। अच्छे माहौल में खाना खाया गया था। वो सब वापसी के लिए उठ गए थे। इसे भी सरदार हाशिम खान का फ़ोन आया, जो उसे काफ़ी मिस कर रहे थे, सो वो भी वापस जाने का इरादा रखता था। इतनी इसके सारे दोस्त अपनी गाड़ियों में जा चुके थे और वो अपनी गाड़ी में रवाना हुआ था।
راستے میں کوئی گاڑی رکی تھی اور کوئی لڑکی اس پر جھکی تھی. رات کے اس پیر جو کوئی بھی تھا اسے یہاں اس طرح نہیں رکنا چاہیے تھا. وہ مدد کے گھر سے اترا کیونکہ اندھیرا تھا ہر طرف اور صنف نازک کے لیے یہ وقت مناسب نہیں تھا سڑکوں پر رکنے کا. ایکسکیوز می. وہ جو بونٹ پر چکی انجن سے نکلتے دھوئیں کو دیکھ رہی تھی مردانہ آواز پر چوکی. سامنے ہی کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی. وہیں محمود خان کی آنکھوں میں بھی شناسائی کی رمق جاگی. اینی پرابلم مس؟ جی چلتے چلتے رک گئی ہے اور یہاں سنگل بھی نہیں ہے جو میں کسی کو انفارم کر سکوں. آپ ایسا کریں کہ گاڑی کو لاک کر دیں اور آ جائیں, میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. موہت اسے اچھے سے پہچان گیا تھا جو ریڈ ٹاپ میں آج بھی حسین لگ رہی تھی. اسے لگا تھا وہ اس کی بات پر جھجکے گی لیکن اس نے تو فوراً ہی اس کی بات پر عمل کیا تھا اور اب وہ گاڑی میں موجود تھے. کہاں اترنا ہے آپ کو؟ موہت کی بھاری آواز گونجی. گاڑی میں اس کے کلون کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. انیتا شاہ اس کی پرسنالٹی سے کافی مروب ہو گئی تھی. آپ کا نام؟ موہت خان. موہت کی ساری توجہ ڈرائیونگ پر تھی. مائی سیلف انیتا شاہ. اس نے خود کا تعارف خود ہی کرا دیا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا. کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھائی مکمل ہو چکی ہے, اپنا بزنس شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں امی. اچھا, آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ وہ تو جیسے انٹرویو لینے آئی تھی اس کا. اپنے گاؤں کے سردار ہیں. اوہ, موہت نے زیادہ بات نہیں کی. وہ ایسا ہی تھا زیادہ کسی کو منہ نہ لگانے والا. ابیرہ شاہ نے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا معائنہ کیا. بے شک وہ مرجانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا اور ابیرہ شاہ کو اس کے بیک گراؤنڈ نے کافی امپریس بھی کیا تھا. گاڑی میں اب خاموشی تھی تو اس نے میوزک پلیئر آن کیا جس میں کوئی غزل چل رہی تھی. اس نے چینج کیا لیکن تمام ہی غزلیں تھیں. اس نے منہ بنایا. کیا آپ صرف غزلیں ہی سنتے ہیں؟ جی, کیونکہ مجھے پسند ہیں. اچھا. اس کا کانفیڈینس مجھ کو اچھا لگا تھا. عورتیں ایسی ہوتی ہیں نیڈر, اس نے دل میں سوچا. اسے گھر کے اس کے آگے اتارا. اس نے اندر آنے کی پیشکش کی. جی نہیں شکریہ, محمود خان نے کہا. آپ مسکراتے نہیں ہیں, ابیرہ شاہ نے اترنے سے پہلے پوچھا. محمود خان کے نابی لبوں پر مسکراہٹ آ کر دم توڑ گئی. تھینک یو. محمود خان گاڑی دن سے بھگا لے گیا. ابیرہ شاہ کی نظروں نے دور تک اس کی گاڑی کا احسار کیا تھا. بارش ہوتے دیکھ کر بھی آج ان کا دل نہیں مچ رہا تھا. کبھی وہ اس بارش کی دیوانی ہوا کرتی تھی, پیروں اس میں بھیگا کرتی تھی. ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا. میں اتنی بے مول کیوں ہوں؟ میں نے ہمیشہ سے خود کے لیے ایک ایسا شخص سوچا تھا جو کم از کم عزت تو دیتا. لیکن میں راضی ہوں تیری رضا میں مالک, لیکن مجھے لگتا ہے وہ شخص مجھے مار کر ہی سانس لے گا. میں نے کبھی خیانت نہیں کی رشتے میں. نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے اور یہی طاقت مجھے اس کی طرف مائل کر گئی. لیکن مجھے اس نے ہر لمحہ میری اوقات یاد دلائی ہے. میں نے سوچا تھا میں اسے بدل دوں گی لیکن اس نے تو مجھے بدل دیا. میں جو تھی وہ اب نہیں رہی اور جو ہوں میں ایسی تھی نہیں کبھی. میں نے خود کو اس کے رنگ میں ڈال لیا. اس کے قریب آتے ہی مجھ پر وحشت طاری ہو جاتی ہے. شادی سے میں پہلے سوچا کرتی تھی کہ مرد کتنا حسین ہے, اپنی قربت سے عورت کو رنگین کر دیتا ہے, لیکن افسوس میں غلط تھی. اس شخص کی قربت نے مجھے بے رنگ کر دیا. اس کے ہرمن میں سختی ہوتی ہے, ایک مجبوری. میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں اڑ سکتی, اس گھٹن زدہ ماحول سے بھاگ سکتی, لیکن طلاق رب کو ناپسند ہے اور عورت کو اس معاشرے میں طلاق کا ٹھپا لگ جانے کے باعث اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا. کیوں, کیا عورت انسان نہیں؟ کیا اسے درد نہیں ہوتا؟ رب العزت کو ناپسند ہے طلاق. میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتی, اس لیے میں ہر دم یہ رشتہ نبھایا ہے اور نبھاؤں گی. ہر دن ایک نئی اذیت کے لیے میں خود کو تیار کر لیتی ہوں اور ہر سوچ کے مطابق وہ ہر روز مجھے بہت برے طریقے سے توڑ پھوڑ دیتا ہے. کہنے کو وہ شوہر ہے میرا لباس, لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں بچے. ابیرہ شاہ کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا. اس سے وہ شخص بھاگا تھا. اس کا دل خواہش مند ہوا تھا. ہوتا بھی کیوں نہ اتنا شاندار مرد اپنے ہاتھوں سے وہ جانے نہیں دینا چاہتی تھی, لیکن وہ اس تک رسائی کیسے حاصل کرے؟ ہاں, اس نے فیس بک انسٹال, سوشل میڈیا پر محمود خان کو تلاشا تھا اور پھر انسٹاگرام پر. بے شک ہزاروں کی تعداد میں محمود خان کے نام کے اکاؤنٹس تھے, لیکن اس کا اکاؤنٹ پبلک تھا اور اس کی تصویر دیکھ کر وہ فوراً ہی اس کو پہچان گئی تھی. بس ابیرہ کو اب یہی چاہیے. کیا ہو رہا ہے شہزادی؟ فرز شاہ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا. کچھ نہیں, بس گھومنے کا من ہو رہا ہے تو جگہیں دیکھ رہی تھی. اوہ اچھا, اور گھومنے کا کہاں کا ارادہ ہے؟ اوہ گریٹ, جو چاہیے مجھے بتا دینا, میں پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دوں گا. وہ مسکرائے. اوکے ڈیٹ. فرز شاہ بزنس مین تھے. اہلیہ ان کی وفات پا چکی تھی. اب گھر میں ان کی بیٹی اور وہی ہوتے تھے اور نوکروں کی ایک پوری فوج. وہ بھی گھر پر کم پائے جاتے تھے اور اس کی سرگرمیاں مختلف تھیں. کبھی وہ کہیں تھی شہر میں ہوتے اور کبھی کہیں. بزنس کو بلندی پر لے کر جانا ان کے لیے نشے جیسا تھا, جس کے لیے وہ ہر روز ہی کہیں نہ کہیں ان کو جانا پڑ جاتا تھا. ابیرہ کو انہوں نے نوکروں کے حوالے کر رکھا تھا.
جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اسے بھی ان چیزوں سے فرق نہ پڑا. اس کے لیے بھی پیسہ زندگی تھا جو اس کے پاس بہت تھا. زندگی ایسی ہی عیاشی میں گزر رہی تھی. وہ ہر من چاہی چیز کو خرید لیا کرتی تھی, بے شک اس کے لیے اسے دگنی قیمت ہی کیوں نہ دینی پڑے. چونکہ محیط کا ان کا شہر وادی کیلاش کے قریب تھا, اس لیے اس کی تصویروں کے اوپر لوکیشن میں پڑا تھا. وہ سیر و تفریح کا بہانہ کر کے اس کے شہر جانا چاہتی تھی. اس نے اپنی دوستوں کو بھی پلان میں شامل کیا اور نکل پڑی. مہر کو اس دن سے فاضل خان پر تاؤ آ رہا تھا, لیکن وہ اسے ڈرا بھی چکا تھا. تو کیا اگر سچ میں انہوں نے رخصتی کی بات کر لی تو کیا مصیبت ہے؟ میں ان سے بات کر کے انہیں منع کر دوں گی. ہاں یہ صحیح ہے, میں انہیں منع کر دیتی ہوں. اس نے اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے فاضل خان کا نمبر نکالا, ملایا. اوف مہر, تو کیوں اتنا ڈر رہی ہے؟ وہ کون سا کوئی جانور ہے جو تجھے کھا جائے گا؟ جانور تو وہ ہے. اسے اس دن اس کی حرکت یاد آئی. لیکن ابھی مجھے شادی کے چکر میں نہیں پڑنا, اور فاضل خان کے ساتھ تو بالکل نہیں. اس نے یہ سوچتے کے ساتھ ہی کال ملائی اور اپنا ناخن دانتوں سے کرترنے لگی. فاضل خان چومدوش تھا, کسی کی باہوں میں فون کی چگاڑتی آواز اسے خوش کی دنیا میں لائی. لیکن فون چونکہ لیلا والی سائڈ کے اوپر پڑا تھا, اس نے فون اٹھا کر اسے اسپیکر آن کیا. فاضل خان نے نام بھی نہیں دیکھا تھا. ہاں بولو. وہ ہمیں کچھ بات کرنی ہے. مخالف کی آواز سنتا وہ کسمتی سے پڑا, فون اٹھ کر بیٹھا. مہر. جی مہر. بولو. فاضل نے لہجے کو حد الامکان نارمل کرنے کی کوشش کی. ضروری باتیں آ کر کریں گے ہم مہر. نہیں, آپ کو آنے کی ضرورت بالکل نہیں, وہی رہے اور ہماری بات سنیں. فاضل خان نے جھک کر لیلا کو دیکھا جو اس کی گردن کے گرد بائیں پھیلائے چکی تھی. ہم نے بولا نا آ کر بات کریں گے, اس نے سخت لہجے میں کہا. نہیں, آپ نہیں آئے تو زیادہ بہتر ہے. ہم نے صرف یہی کہنا تھا کہ ہم اتنی جلدی رخصتی نہیں چاہتے, سو آپ بھی کسی سے بات نہیں کرنا. نہیں تو او مائی گاڈ فاضل, تم شادی کر رہے ہو؟ لیلا کی زوردار آواز تھی. جہاں فاضل خان نے اسے غصے سے دور جھٹکا, وہیں مخالف کو جھٹکا لگا تھا. اوہ جنگلی انسان, خود ہی قریب کرتے ہو خود ہی پھینک دیتے ہو. شٹ اپ. اور تم سنو. لیکن دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی تھی. فاضل خان نے مڑ کر خونخوار نظروں سے لیلا کو دیکھا. وہ سہمی. اوقات میں رہو. وہ اپنا والی اٹھا تھا, وہاں سے نکل گیا تھا. گھر کے لیے سارے راستے اس نے سگریٹ پھونکی تھی. این نے دعا مانگی کر جائے نماز اٹھائی تو وہ اندر داخل ہوا. کھانا لاؤں؟ نہیں. وہ کچھ مضطرب سا دکھائی دے رہا تھا. این اس کے لیے پانی لینے گئی تو واپس لائی تو وہ صوفے پر بیٹھا تھا. پانی میں نے بولا تھا لانے کو. اس نے صرف آنکھیں اٹھا کر دیکھی تو وہ سہم گئی. میری الماری کھولو. وہ جو پلٹ کر رہی تھی اس کے قدم تھمے. اس کی الماری کھولی. یہ چابی لو, اندر سے ایک بوتل نکالو. ان کو لگا اس نے غلط سنا ہے, کیونکہ وہ جیسا بھی تھا لیکن کبھی اس کے سامنے نہیں پیتا تھا. اس حویلی میں شراب ممنوع تھی. اس نے چابی کھولی اور دراز کھولا. وہیں کھڑے فوت ہو گئی ہو کیا؟ لے کر آؤ بوتل. لیکن این نے ہاتھ نہیں لگایا. این وہ چیخا. این نے بے بسی سے آنکھیں میچی. یہ تو طے تھا کہ وہ اس حرام شے کو ہاتھ نہیں لگائے گی. وہ اٹھ کر پاس آیا اور جھاڑا. تیول لیو سے دھکا دیا. اب کی بار بکواس سمجھ میں نہیں آتی. میں آپ کو یہ یہاں نہیں پینے دوں گی. کیوں؟ تمہارے باپ کا راج ہے یہاں. یہ میرا کمرہ ہے, تم دفع ہو سکتی ہو. آپ اسے کہیں اور جا کر پیئیں. مجھے ڈھکن کھول کر منہ لگانے کو تھا, رکا. میرا دماغ خراب نہ کرو. چلو نکلو باہر. یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں شاہ, آپ کہیں اور جا کر پی لیں. این نے ہمت کرتے اس کے ہاتھ سے بوتل چھیننے کی کوشش کی. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ہاتھ لگانا پڑا تھا. اتنی دکھتی تو نہیں ہو تم ملانی. ادھر پکڑاؤ, میرا دماغ پہلے ہی بہت گھما ہوا ہے. میں حاجی ماموں کو بتاؤں گی. اور اگلے ہی لمحے شاہنواز نے وہ بوتل سامنے لگے الماری کے شیشے پر مار کر چکنا چور کر دی تھی. این نے ڈر کر کانوں پر ہاتھ رکھا اور منہ سے ایک چیخ برآمد کی. وہ حرام مشروب پورے کمرے میں پھیل چکا تھا. تو بتائے گی میرے باپ کو؟ تیری اتنی ہمت؟ اور پھر شاہنواز نے اپنی پینٹ سے بلیڈ نکال کر ہر حد پار کر دی تھی. وہ کب کا جا چکا تھا اور این کا وجود وہیں زمین پر پڑا تھا. وہ کرا رہی تھی. دیکھو یہ ہے زبردستی شادی کا انجام. آج وہ ہر حد پار کر گیا تھا. آج اس کی نظر میں اس گھر کے ہر مرد کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی. اس گھر کی عورتوں کی بزدلی سے سب نے مل کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا, اس پاگل شخص کے حوالے کر کے. کون نہیں جانتا تھا شاہنواز کی غسلت, لیکن نہیں, گھر کی بیٹی باہر کیسے جائے گی؟ اسے آج حویلی کے ہر ایک شخص سے نفرت ہوئی تھی. اس کا وجود اکڑ گیا تھا, آنسو سوکھ گئے تھے. وہ کراتے ہوئے اٹھی اور بستر پر اوندے منہ گر گئی. شاہنواز نفرت ہے مجھے تم سے, تمہارے وجود سے. کاش تم بھی اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ. مجھے نفرت ہے, سب سے شدید نفرت. گاڑی بھگاتا ہوا گھر لایا تھا کیونکہ وہ خود یہ نہیں جانتا تھا. وہ اپنے گھر آنے کی بجائے سیدھا پھپھو کے گھر آیا تھا. گاڑی اس نے باہر ہی کھڑی کی تھی. گارڈ اسے دیکھ کر دروازہ کھول چکا تھا. گھر میں سناٹا تھا. رات کے 2 بجے سب سو چکے تھے. اسے یہاں آنے میں 2 گھنٹے لگے تھے. اس نے مہر کے کمرے کا دروازے کا نوک گھمایا جو کھلتا چلا گیا. پاگل لڑکی. وہ اپنے بستر پر میں خواب تھی. اس کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی. کمرے میں مجلا تھا, اندھیرا تھا. وہ اس کے قریب آیا, اس کے چہرے کو قریب سے دیکھا. وہ حسین تھی. اس کا حسن معصوم تھا. یہ سچ تھا. اس کے سامنے فاضل خان کا دنیا بھلا دیتا تھا. وہ اب بھی بھول گیا کہ کچھ لمحے پہلے وہ کسی غیر کی عورت کی قربت میں تھا. اس نے اس کے چہرے پر لکیر کھینچی.
مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، مجھے ابھی رخصتی نہیں چاہیے۔ ایک دم اس کے ذہن میں مہر کے فقط فقط ہو جانے والے جملے ابھرے۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے بیٹھایا۔ وہ جو نیند میں تھی اس کے اوپر ڈول گئی۔ وہ ایک زوردار جھٹکے سے اسے جھنجھوڑا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ تم؟ ہوش میں آتے ہی وہ چلائی، ہاں میں۔ لیکن جواب میں مہر نے حقارت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اوہ، مجھے لگا اب 2-3 دن تک نہیں آؤ گے۔ باہر کی عورتوں کی قربت سنا ہے بہت نشیلی ہوتی ہے۔ مہر، اس نے بہت سختی سے اس کا بازو تھاما۔ مجھے ان ہاتھوں سے مت چھو فاضل خان جسے تم ابھی باہر کی کسی عورت کو چھوا ہے۔ حرام کے بعد حلال کی یاد کیسے آ گئی؟ مہر؟ کیا مہر؟ میں نے فون بھی اس لیے نہیں کیا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں مجھے یہ رخصتی نہیں کرنی، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تم تو من باہر کی عورتوں سے بھر۔ اس سے پہلے فاضل خان اس کے بال پیچھے سے مٹھی میں بھینچ کر قریب کر چکا تھا۔ آگے اپنی گھٹیا حرکتوں پر مہر زبان سنبھال کر بات کرو۔ کیوں؟ آپ سرکار کی شان میں کیا گستاخی کر دی میں نے؟ رخصتی تو ہوگی، کل کی ہوتی آج ہی ہوگی اور اب تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ وہ بھنکارا، اور اگر ایسا ہوا تو میں خود کے ساتھ کچھ کر لوں گی فاضل خان، خبردار میں جان لے لوں گا تمہاری۔ مہر سے کچھ بچ نہیں تھا کہ وہ سب کر گزرتی۔ یہی مردانگی ہے تمہاری فاضل خان، تم مرد ایک عورت کو اپنی غربت سے جیت بھی سکتے ہو اور ہرا بھی، اور تم مسلسل مجھے ہرانے کی کوشش میں ہو۔ میں جانتی ہوں میں اس طاقت کے آگے کچھ نہیں کر پاؤں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھے تم سے محبت کبھی نہیں ہوگی۔ یہ سنتے ہی فاضل خان نے جھپڑے بیچے تھے۔ تمہیں مجھ سے ہی محبت کرنی اور مجھ سے ہی عشق، یاد رکھو۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے مہر، یقین کرو۔ محبت امانت ہوتی ہے جس میں تم روز خیانت کرتے ہو فیضی۔ مجھے ایسا مت کبھی نہیں چاہیے تھا جو میرے حصے کا پیار سب باہر کی عورتوں میں بانٹ دے۔ نہیں فیضی، یہ محبت نام کی ہے بس۔ مجھے تم سے نہیں، تمہاری ہر چیز سے محبت ہے۔ میں تمہاری آنکھوں، تمہارے آنسو، تمہاری مسکراہٹ۔ لیکن تم مجھے بے بس کر دیتی ہو۔ یہ خیال ہی سوال ہوئے میرے لیے کہ تم مجھ سے آزادی چاہتی ہو۔ وہ حرام مشروب میں نے زندگی میں ایک ہی بار پیا تھا جب تم نے پہلی بار اس رشتے پر لعنت بھیجی۔ اس عورت کی قربت زہر ہے، لیکن اس زہر کا جام میں تب پیتا ہوں جب تم مجھ سے دور ہوتی ہو، مجھے احساس دلاتی ہو کہ میں تمہارے قابل نہیں۔ تمہیں مجھے میرے چھونے سے کرائیت آتی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا کسی اور عورت کو بھی میری قربت سے کرائیت آتی ہے۔ تم کرو گے مجھ سے عشق؟ میں نے سر اٹھاتے ہوئے اس کو دیکھا۔ ہاں، اس نے آنکھیں بند کی۔ وعدہ کرو دوبارہ کبھی اس حرام چی کو خود حلق میں نہیں اتارو گے؟ وعدہ؟ خود کو بدلنے کی کوشش کرو گے؟ وعدہ؟ دوبارہ کسی عورت کا سہارا نہیں لوگی، کسی کو میرے حقوق نہیں دو گے، امانت میں خیانت نہیں کرو گے؟ وعدہ رہا؟ سگریٹ نہیں پیو گے؟ یہ میں وعدہ نہیں کرتا، تم مجھ سے سب کچھ نہیں چھین سکتی۔ اوکے، وعدہ کرو کسی اور کی قربت میں کبھی نہیں تلاشو گے مجھے۔ وعدہ کرو کہ جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تو میرا ہاتھ نہیں جھٹکو گی۔ فاضل خان، یہاں بات تمہاری ہو رہی ہے۔ وہ تپی۔ وعدہ کرو مہر کہ تمہاری اور بڑھتا میرا ہاتھ تم نہیں جھٹکو گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں پھوٹ پھوٹ تمہارے عشق میں بدل جاؤں گا۔ ہاں، وہ شاید اس شخص کو سدھارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کیا اس سے محبت ہو جاتی؟ پتہ نہیں، دل سے آواز آئی، وہ خاموشی چھا گئی، گہرا سکوت۔ عبیرہ اپنی دوستوں کے ساتھ پہنچ گئی تھی۔ وہ شہر حسین تھا، اس شخص کی طرح وہ ہوٹل بک کروا سکتی تھی، لیکن اس نے انسٹاگرام اوپن کرتے اس شخص کی پروفائل پر جا کر کال ملائی، نمبر تو تھا ہی نہیں۔ اسے شدید غصہ آنے لگا تھا۔ چلو عبیرہ، پاگل ہو، سڑک پر کھڑے ہیں جو ہم، جب ہمیں ہوٹل کا راستہ پتہ ہے تو ہم جا کیوں نہیں رہے؟ اوف، چپ کرو تم دونوں، کیا ہمیں نہیں پتا؟ جیسا موسم میں لگتا ہے عبیرہ بارش ہو جائے گی، پلیز چلو یہاں سے۔ اوکے، لاسٹ بار ٹرائی کرنے دو۔ اس بار مخالف نے کال اٹھا لی تھی۔ موہت خان اسپیکنگ۔ عبیرہ شاہ جی؟ وہ اپنی ماں سے تیل لگوا رہا تھا، ایک دم چوکا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ کر فون کرے گی۔ وہ اس کی پروفائل پر لگی تصویر سے پہچان گیا تھا اسے۔ موہت، ہم آپ کے شہر میں کھڑے ہیں لیکن جا کے راستے ہمیں نہیں معلوم۔ اوہ، کہاں پر ہیں آپ اس وقت؟ اوکے، میں اپنے خاص بندے کو بھیج رہا ہوں، وہ آپ کو ہوٹل تک پہنچا دے گا۔ عبیرہ نے غصے سے فون کو گرا۔ موہت، ہم ایسے کسی پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اوکے، اگر آپ نہیں آ سکتے تو ہم خود ہی کچھ کر لیتے ہیں۔ اوکے۔ 15 منٹس، اور پھر وہ شاور لینا چینج کرتا اپنی گاڑی بھگاتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح پرکشش دکھ رہی تھی، ہوا کی وجہ سے بال اڑ رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے موہت خان کو اٹریکٹ کرتی تھی، لیکن اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا اس پر۔ وہ اترتا اس کے پاس آیا۔ باقی کے دو دوستوں نے دیکھتے ہی دور سے ایک دوسرے کو کون نہیں ماری۔ وہ انہیں نزدیک کے بہترین ہوٹل میں چھوڑ چکا تھا۔ کافی اور پھر تمام تر انار ایک طرف رکھتے پہلا قدم موہت خان نے بڑھایا تھا۔ شیور، عبیرہ نے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اور پھر ہوٹل کے لان میں انہوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر کافی پی۔ آپ کی انسٹاگرام پر پروفائل بڑی مشکل سے ڈھونڈی میں نے، نمبر تو تھا ہی نہیں آپ کا۔ چلیں سیو کر لیں میرا نمبر۔ دونوں میں نمبرز کا تبادلہ ہوا۔ کیا آپ اسپیشل یہاں گھومنے کے غرض سے آئی ہیں؟ جی، اس دن آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ کے ڈیڈ یہاں کے سردار ہیں، اور مجھے بھی کہیں گھومنے کا من ہوتا تو سوچا کیوں نہ آپ کے شہر میں گھوما جائے۔ اوہ گریٹ۔
मोहित ने काफ़ी का सूप भरा। वो पूरी की पूरी दिलकश थी, इसके बोलने का अंदाज, मुस्कुराने का, बैठने का। लेकिन हमें एक गाइड की ज़रूरत है कि जो हमें घुमा देगा। आप आई तो शहर में आपको अपना दिखाता हूँ। सुना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ये। आज आप रेस्ट करें, कल से मैं आपको अपना शहर दिखाऊंगा। ओके। वो बहुत खुश हुई। वो पुरजोश होती अपनी जगह से उछलने लगी। मोहित खान के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट उभरी थी। और फिर उसके बाद मोहित ने उसे अपना शहर दिखाया। उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती चली गईं। वो बातें करती थी और मोहित सुनता था। वो पहरों उसकी तरफ देखता रहता। वो उसे पसंद थी। अबीरा, उसकी गंभीर आवाज़ ने उसे चुकाया। जी, आखिर लाइफ में क्या इरादे हैं आपके? हाँ, ऐसा कुछ खास नहीं, पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी है। और आप बताएं, आप क्या इरादा रखते हैं? बस बिजनेस, इसके बाद शादी। इसने साफगोई से काम लिया। और कब करेंगे शादी? अनीता ने बेचारगी से पूछा। जब सही वक्त हो। मोहित को समझना है कि वो क्या कहे। ओके। बात खत्म हो गई थी। दोनों ही अपनी अपनी सोचों में गुम थे। दिल दोनों के धड़क उठे थे। मोहित खान ने पहली बार खुद को बेबस होता महसूस किया था। वो लड़की ना चाहते हुए भी इस पर हावी हो रही थी। आपके ख्याल में एक आइडियल लड़की कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल आप जैसी। वो अनजाने में क्या बोल गया था, उसे खुद भी मालूम नहीं था। जी, अनीता शाह हमेशा की तरह जीत गई थी। उसने इस शख्स को तस्कीर कर लिया था। दिल से खुशी शाता, आंखों में अलग ही चमक आई थी। मोहित खान जो पहले ही पछताया था अपनी गलती पर, लेकिन इसकी आंखों की चमक देखकर मोहित रह गया। उबरा ने उसके कंधे पर सर रखते उसका हाथ थामा। लम्हे में मंजर बदला था। मोहित खान को जो मंजर दिलो जान से ज़्यादा भाया था। तो कब कर रहे हैं आप अपनी इस आइडियल से शादी? आप तैयार हैं? मतलब ऑफ कोर्स मोहित खान, आपको कौन मना करेगा? हाँ, इसका अमीर होना ही तो बिना शाह को भाया था। इसके लिए दुनिया की सारी खुशियाँ दौलत से थी। शायद वो एक तरह से ठीक थी। आज के दौर में लोगों ने अपना मेयार दौलत को ही तो बना लिया था। लोग कहते थे दौलत से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। मैं मुतफिक नहीं। हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हम खरीद लेते हैं और खुशी महसूस करते हैं। लेकिन दौलत से चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, इंसान नहीं। दौलत से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, जैसे मान, मोहब्बत, रिश्ते, एहसास, जज्बात और तुम। हाँ, तुम जिसे दिल ने चाहे, बेशुमार, बेहिसाब। मोहित खान आज सरदार हाशिम के कमरे में मौजूद था। अपनी माँ और बाप के सामने पहली बार वो गर्दन झुकाए बैठा था। शेर, क्या हुआ है आज? सरदार हाशिम खान ने उसकी झुकी गर्दन को देखकर कहा। मुझे कुछ बताना है आपको, उसने गला खंगारते हुए कहा। हाँ बोलो बेटा, तुम्हें कब से जरूरत पड़ गई मेरी जान, इजाज़त लेने की? जैनब बेगम ने कहा तो वो उठकर उनके सामने ज़मीन पर बैठ गया। घुटनों के बल वो दोनों चौंके थे। ऐसा पहले तो कभी नहीं किया था इसने। मुझे शादी करनी है, उसने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा। वाह, ये तो अच्छी बात है मेरे शेर। सरदार हाशिम ने उसकी पीठ थपथपाई। खानम, आप बताएं। खानम, आप बुलाएं सुरैया खातून को। बात बढ़ाते हैं आगे। साथ के शहर के सरदार, जो सरदार हाशिम के दोस्त थे, उन्होंने उनकी बेटी को मोहित के लिए पसंद कर रखा था। बाबा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। इसके कहने पर वहाँ खामोशी छा गई। जैनब बेगम ने सरदार हाशिम के हाथ पर अपने हाथ रखते आंखें बंद की, जैसे उसकी बात सुनने की दरख्वास्त की हो। कौन है? उन्होंने भारी दिल से पूछा। यहाँ की नहीं है, शहर से। हम इजाज़त नहीं देंगे आपको। हम बेहतर तरीके से जानते हैं मोहित खान कि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। हम बाहर की बिरादरी में नहीं भी आते। ये वजह है कि इन खान को शाहनवाज और मेहर खान को फाजिल खान के साथ निकाह में दिया गया। लेकिन बाबा, आप एक बार इन लोगों से मिलकर तो देखें, मेरी खुशी के लिए। उसने सरदार हाशिम खान का हाथ थामा तो उन्होंने एक झटके से उसका हाथ झटका। तुम हमारी हर जायज़ और नाजायज़ बात मानते आए हैं मोहित खान, इसलिए कि तुम्हें हमारी जान बसती है। तुम्हारे एक बार मना करने पर हमने तुम्हें बाहर भेज दिया कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहते। बाबा, मैं मानता हूँ सब, लेकिन मोहब्बत पर तो किसी का जोर नहीं है। वो आज उनके घुटनों में बैठा फरियाद कर रहा था, मोहब्बत की भीख मांग रहा था। और तो मोहब्बत कर ली है साहबजादे ने, और हमें भग तक नहीं पड़ने दी। सरदार हाशिम खान की तेज आवाज़ उनके सख्त गुस्से का होने का पता दे रही थी। वो उठ खड़े हो तो मोहित खान भी उठ खड़ा हो। प्लीज़ बाबा, हमेशा मेरी बात मानी है तो ये क्यों नहीं? आप एक बार मिल तो लें उनसे। ठीक है, फैसला करो, हम या वो कल की आई लड़की। सरदार हाशिम खान ने उसकी तरफ देखते अपना आखिरी फैसला सुनाया। उसने बेयकीनी से बाप को देखा। ये मवाजना ही फजूल था। वो जानता था कि सरदार हाशिम जानते कि वो इन्हें हर हाल में ही चुनेगा। उसने अपने बाप का हाथ थामा और आंखों पर लगाकर मूसा दिया। हर बार मैं आपको ही चुनूंगा, लेकिन अब आप मुझे कभी नहीं बोलेंगे कि शादी कर लो। किसी से भी नहीं करूंगा, और यही मेरा आखिरी फैसला है। वो मुड़कर दरवाजे को आहिस्तगी से बंद करता बाहर निकल गया। जैनब खान ने नम आंखों से बंद दरवाजे को देखा और फिर सरदार हाशिम खान को, जिनकी आंखों में हल्की सी नमी थी। फाजिल खान सुबह उठा तो वो वैसे ही उसके कंधे पर सर रखे सो रही थी। उसने संजीदगी से तका। क्या रात होने वाले वादा वो निभा पाएगा? हाँ, इसकी मोहब्बत के लिए वो कुछ भी करेगा। हाँ, उसने एक ही बार शराब पी थी, लेकिन सिगरेट का वो दीवाना था। और शबाब लैला उसकी दोस्त थी, जिसे सिर्फ दौलत से मतलब था। वो खुद उसके करीब आई थी, और फिर जब फाजिल खान परेशान होता तो लैला को जरिया बनाता था अपनी थकन उतारने का। लेकिन वो कभी भी खुद को परसकून नहीं कर सका था उसकी कुर्बत में, उसकी कुर्बत के बाद भी। फाजिल खान, तुम हद से बढ़ रहे हो। फाजिल खान ने उसकी आंखों में देखा। मेरी हद क्या है? ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो मेहरीन खान।
میں اس حد سے تجاوز بھی کر جاؤں تو دنیا میں کوئی شخص اور کوئی قانون مجھے غلط نہیں ثابت کر سکے گا. یہی مردانگی ہے آپ مردوں کی. زہر تو میں تمہیں بھی لگتا ہوں، لیکن پینا تو ہے نا. اسے اپنے چہنے میں لیتا ایک بار پھر بے بس کر گیا تھا. نہیں، میں اس سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤں گی. خاموشی کا دورانیہ بڑھا تھا. وہ دن تمہارا میری زندگی میں آخری دن ہوگا مہر خان. آزادی تو تمہیں پھر بھی نہیں ملے گی میرے نام سے، لیکن تب تم ایک الگ افضل خان کو پاؤ گی. یہ وعدہ ہے میرا. اور فاضل خان اپنا وعدہ نہیں بھولا کرتا. اسے خود سے دھتکارتا باہر نکل گیا. میں کئی لمحے وہیں پڑی رہی تھی، پھر سر جھٹک کر اٹھ گئی.